اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہان کبیرہ کتاب جلد 4 فائل نمبر 4 صفحہ نمبر 133۔ ضروری نہیں کہ صرف مدد طلب کرنے والے ہی کی مدد کی جائے۔ جان لیں کہ مظلوم کی مدد کا واجب ہونا صرف اس مظلوم کے لیے نہیں ہے جو مدد طلب کرے، بلکہ ہر وہ شخص جو باخبر ہو اور ظلم کو مومن سے دور کر سکتا ہو تو اس پر مدد کرنا واجب ہے۔ اگر مظلوم خود ہی مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا اور سخت ضروری ہو جاتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد وسائل بے 59 اور صفحہ نمبر 108 پر کہ اگر کوئی شخص کسی کی یہ صدا سنے کہ اے مسلمانوں میری مدد کو پہنچو، بس وہ اس کی فریاد رسی اور مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مستدرک میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دینی مسلمان بھائی سے مدد طلب کرے اور وہ قدرت رکھتے ہوئے اس کی حاجت پوری نہ کرے تو خداوند عالم اس کی قبر میں اس پر دوزخ کے سانپوں میں سے ایک نہایت بڑے سانپ کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے ڈستا رہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ شخص قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا اگرچہ اسے بخش دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کاف جیم 2 صفحہ 166، کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد اور دلجوئی کو ترک نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کی مدد اور دلجوئی کرنے میں کسی قسم کا فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو، یعنی مدد اور دلجوئی کرنا اس کے لیے گناہ کا باعث ہو۔ اس بارے میں کچھ روایات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں معافی الاخبار میں کہ وہ گناہ جس کے سبب بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ مجبور لوگوں کی فریاد کو نہ پہنچنا ہے، اور خدا سے مناجات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا دعا 38 صحیفہ سجا دیا، پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم اور میں اس کی مدد نہ کروں، خدایا کسی مجبور اور مصیبت زدہ کی مدد نہ کرنے پر میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ روایات جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن اتنی ہی مقدار کافی ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا صرف مومن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے۔ اس سے مراد صرف مومن نہیں بلکہ اس مقام پر آیات اور روایات کا اطلاق کا تقاضا اور نہیں عن المنکر کے واجب ہونے اور مظلوم کی مدد کرنے کے وجوب اس وقت ہے جبکہ وہ قدرت رکھتا ہو اگرچہ وہ مظلوم شیعہ نہ ہو اور مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ اگر کسی کافر غیر حربی اور حیوان پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو اسے نہیں عن المنکر کے قانون کے تحت روکنا واجب ہے۔ اس ظلم کا خاتمہ ضروری ہے۔ منتہی المال میں لکھا ہوا ہے جس سال منصور دوانکی مکہ معظمہ گیا ہوا تھا تو ایک روز بہت ہی قیمتی ہیرا بیچنے کے لیے اس کے سامنے لایا گیا۔ منصور تھوڑی دیر تک ہیرے کو دیکھتا رہا، اس کے بعد کہا اس گوہر کا تعلق ہشام بن عبد المالک مروان سے ہے اور اس ہیرے کو مجھ تک پہنچنا چاہیے تھا، بس محمد نامی اس کا بیٹا زندہ ہے، یقیناً اس نے یہ ہیرا بیچنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے پہرے دار ربی سے کہا کل صبح نماز کے بعد مسجد الحرام کے تمام دروازوں کو بند کر دینے کا حکم دو، پھر اس کے بعد صرف ایک دروازے کو کھولو اور ایک ایک کر کے مردوں کو جانے کی اجازت دو۔ جب محمد بن ہشام کو پہچان لو تو اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ دوسرے دن جب صبح کی نماز کے بعد تمام دروازے بند کر دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ تمام لوگ ایک ایک کر کے فلاں دروازے سے باہر جائیں گے تو محمد بن ہشام سمجھ گیا کہ سارا چکر اس کو گرفتار کرنے کے لیے ہے، تو وہ وحشت زدہ ہو گیا اور چاروں طرف حیران و پریشان ہو کر دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی اثنا میں محمد بن زید بن علی بن حسین علیہ السلام جو سادات دست غیب اور سادات و دشتقی کے جد ہیں اس کے پاس پہنچے، اس سے فرمایا تم کون اور کیوں اس طرح پریشان کھڑے ہو؟ اس نے کہا اگر میں اپنا تعارف کرواؤں تو کیا میری جان کو امان ہوگی؟ اس نے کہا انہوں نے فرمایا ہاں میں عہد کرتا ہوں کہ تمہیں اس خطرے سے نجات دلاؤں گا۔ اس نے کہا میں ہشام بن عبد المالک کا بیٹا محمد ہوں، اب آپ بھی اپنا تعارف کرائیے تاکہ میں آپ کو پہچان سکوں۔ آپ نے فرمایا میں محمد بن زید بن علی بن حسین ہوں، بے شک تمہارے باپ مروان نے میرے والد زید کو شہید کیا، لیکن اے میرے چچا کے بیٹے اب تم اپنی جان کی طرف سے اطمینان رکھو کیونکہ تم میرے والد کے قاتل نہیں اور تمہیں قتل کرنا میرے والد کے ناحق خون کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اس وقت جیسے بھی ممکن ہو تمہیں اس خطرے سے نجات دلاؤں گا۔ میری نظر میں اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر عمل کروں اس شرط کے ساتھ کہ تم میرا ساتھ دو اور خوف و ڈر کو اپنے پاس بھٹکنے نہ دو۔ بس اسے یہ حکم دینے کے بعد آپ نے اپنے جسم سے ابا اتاری، اسے محمد کے سر اور چہرے پہ ڈال دیا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے پیر در پہ تھپڑ مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور جب مسجد کے دروازے پر پہرے دار ربی کے پاس پہنچے تو بآواز بلند اس سے مخاطب ہو کہا کہ یہ خبیث مرد کوفے کا رہنے والا شتر بان ہے، اس نے مجھے اپنا اونٹ کرائے پر دیا کہ اس پر آنا جانا میرے اختیار میں تھا، لیکن بعد میں یہ بھاگ گیا
اور کسی دوسرے آدمی کو اونٹ کرائے پر دے دیا، اس سلسلے میں میرے پاس 2 عادل گواہ بھی ہیں، تم ابھی اپنے ملازموں کو میرے ساتھ بھیجو تاکہ اس کے قاضی کے پاس لے جاؤں۔ ربی نے 2 پہرے داروں کو محمد بن زید کے ہمراہ کر دیا، وہ سب ساتھ مسجد سے باہر آئے۔ راستے میں انہوں نے محمد بن حشام کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے خبیث، اگر اب بھی تم میرا حق ادا کرنے پر تیار ہو جاؤ تو میں پہرے داروں اور قاضی کو زیادہ زحمت نہ دوں۔ محمد حشام جو اچھی طرح متوجہ تھا کہنے لگا، یہ ابن رسول اللہ، میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ پس محمد بن زید علیہ السلام نے نگہبانوں سے فرمایا، کیونکہ اس نے عہد کر لیا ہے کہ میرا حق ادا کرے گا، اس لیے اب تم لوگ زیادہ زحمت نہ اٹھاؤ۔ جب مامورین واپس چلے گئے تو محمد بن حشام کے جو کہ بہت آسانی سے موت کے خطرے سے نکل آیا تھا، محمد بن زید علیہ السلام کے سر و چہرے کو بوسہ دیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، خدا بند بہتر جانتا تھا، اسی لیے رسالت کو آپ کے خاندان میں قرار دیا۔ بس اس کے بعد ایک قیمتی ہیرا اپنے جیب سے نکالا اور کہا، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر کے مجھے افتخار کا موقع دے۔ محمد بن زید علیہ السلام نے فرمایا، میں اس خاندان میں سے ہوں جو نیک کام کے عوض کوئی چیز نہیں لیتا۔ جب میں نے تمہارے بارے میں اپنے والد کے خون کو درگزر کر دیا تو اب اس ہیرے کو کیوں کر لے لوں۔ صفحہ 138 عابد زمین میں دھنس جاتا ہے۔ شیخ توسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا عابد نماز میں مشغول تھا کہ اس نے دیکھا کہ 2 بچے ایک مرغے کو پکڑ کر اس کے پر نوچ رہے ہیں، مرغا چیخ و پکار کر رہا ہے، لیکن وہ عابد اسی طرح نماز میں مصروف رہا، اس حیوان کو نجات نہیں دلائی، بچوں سے اسے نہیں چھڑایا۔ پس خداوند عالم نے زمین کو حکم دیا کہ اس عابد کو نگل لے۔ زمین اسے سب سے نچلے حصے میں لے گئی۔ وہ ثواب جو مومن کی مدد کرنے سے دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 139۔ وہ روایات جو مظلوموں کی مدد کرنے اور کلی طور پر مومنین کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہیں اور ان کی ذاتی کا باعث کچھ کا یہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وسائل کتاب الامر بالمعروف بے 29 جیم 11 صفحہ 586۔ جو کوئی اپنے مومن بھائی کی مجبوری اور پریشانی میں فریاد رسی کرے اور اس کے غم کو دور کرے، اس کی حاجتوں کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرے، تو اس کی اس عمل کی وجہ سے خدا کی طرف سے 72 رحمتیں اس کے لیے واجب ہو جاتی ہیں کہ ان میں سے ایک رحمت اسے دنیا میں دی جاتی ہے تاکہ اس کے دنیا کے مسائل کی اصلاح ہو جائے، 71 رحمتیں اس کے لیے آخرت کے خوف و پریشانی کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ کتاب الامر بالمعروف بے 48 جیم 11 صفحہ 585۔ اگر کوئی شخص کسی مومن کی حاجت پورا کرنے کی کوشش کرے یہاں تک کہ وہ حاجت اس کے ہاتھوں سے پوری ہو جائے تو خداوند عالم اس کے نام اعمال میں حج و عمرہ اور 2 ماہ مسجد الحرام میں اعتکاف اور 2 ماہ روزے کا ثواب لکھتا ہے۔ اگر وہ حاجت اس کے ذریعے پوری نہ ہو تو 1 حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا، میرے بندوں میں سے ایک بندی کی ایک نیکی مجھ تک پہنچے گی اور میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، اے خداوند وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا، مومن سے اس کے غم اور مصیبتوں کو دور کرنا، اگرچہ کہ وہ ایک کھجور کے برابر ہو۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، خدایا تیری ذات ہی اس بات کی سزاوار ہے کہ جس نے تیری معرفت حاصل کر لی اسے چاہیے کہ تجھ سے نا امید نہ ہو۔ کتاب فقیہ میں میمون بن مہران سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں امام حسن علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس سے اسلامی ایک شخص آیا اور کہا، اے فرزند رسول، میں فلاں آدمی کا مقروض ہوں اور وہ مجھے قید کر دینا چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا، میرے پاس مال موجود نہیں کہ میں تمہارا قرض ادا کر سکوں۔ میں نے کہا، آپ اس سلسلے میں اس سے گفتگو کیجیے، شاید وہ مجھے قید نہ کرے۔ امام نے اپنے جوتوں کو پہنا تو میں نے کہا، اے فرزند رسول، کیا آپ بھول گئے کہ آپ اعتکاف میں ہیں اور مسجد سے باہر نہیں جا سکتے؟ امام نے فرمایا، میں فراموش نہیں کیا، لیکن میں نے اپنے والد علیہ السلام سے سنا ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پورا کرنے کی کوشش کرے تو گویا اس نے 9000 سال تک دن میں روزہ رکھ کے اور راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت کی ہے۔ صفحہ 141 امام صادق علیہ السلام کا خط اہواز کے حاکم کے نام۔ جس وقت نجاشی اہواز کا حاکم بنا تو اس کے ملازموں میں سے ایک نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ نجاشی کے حساب و کتاب میں میرے ذمے کچھ حساب ہے اور وہ مرد مومن ہے، آپ کا فرما بردار ہے، اگر آپ بہتر سمجھیں تو میری خاطر اسے ایک خط لکھ دیں۔ امام نے یہ تحریر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرخاک یسرک اللہ، اصول کافی، باب ادخال السرور علی المومن، صفحہ 190۔ اپنے بھائی کو خوش کرو تاکہ خدا تمہیں خوش کرے۔ وہ کہتے ہیں، جب میں نجاشی کے پاس گیا تو اپنے سرکاری کام میں مصروف تھا،
جب وہ فارغ ہوا تو میں نے امام کا خط اسے دیا اور کہا یہ امام کا خط ہے۔ اس نے خط کو چوم کر اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا، کہا کیا کام ہے؟ میں نے کہا آپ کے حساب میں میرے ذمے کچھ رقم ہے۔ نجاشی نے کہا کتنی رقم؟ میں نے کہا 10,000 درہم۔ نجاشی نے اپنے منشی کو طلب کیا، اسے حکم دیا کہ اس شخص کی طرف سے اس کی رقم ادا کر دو، اس کے نام کا حساب رجسٹر سے ختم کر دیا جائے۔ پھر حکم دیا کہ آئندہ سال کے لیے بھی اس کے لیے اتنی ہی رقم اور لکھ دو۔ اس کے بعد اس نے کہا کیا میں نے تمہیں خوش کر دیا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ اس کے بعد نجاشی نے سواری کے لیے ایک گھوڑا، ایک کنیز، ایک غلام، ایک جوڑا لباس اسے دینے کا حکم دیا، اور ہر چیز دینے کے بعد کہتا گیا کیا میں نے تمہیں خوش کر دیا؟ وہ جواب دیتا تھا جی ہاں، میں آپ پہ قربان جاؤں، اور جس قدر کہتا تھا جی ہاں اسے اتنا ہی زیادہ دیتا تھا۔ جب وہ چیزیں دے چکا تو اس کے بعد اس سے کہا اس کمرے کا پورا قالین جس میں بیٹھا ہوں اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ تم نے میرے آقا و مولا کا خط اسی قالین پہ مجھے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس آدمی نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہوا، اور جب اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو تمام باتیں امام کو بتائیں۔ امام نجاشی کی اس عمل سے بہت خوش ہوئے۔ اس نے امام سے کہا کہ اے فرزند رسول سلم، آپ میرے ساتھ نجاشی کے اس عمل سے خوش ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم اس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کیا ہے۔ علی کے والد یقطین سے نقل کیا گیا ہے کہ اہواز میں یحییٰ بن خالد کے منشیوں میں سے ایک منشی ہمارا والی مقرر ہوا۔ میرے اوپر کافی زیادہ ٹیکس تھا جس کے ادا کرنے سے میں معذور تھا، کیونکہ ٹیکس کی ادائیگی کی صورت میں میری تمام جائیداد اور مال میرے ہاتھوں سے چلا جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ امامت کا قائل اور شیعوں میں سے ہے، کہ میں ڈرا کہ کہیں اس سے ملاقات کروں اور وہ شیعہ نہ ہو، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ اہواز سے مکے کی طرف فرار اختیار کروں۔ پس حج سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، ہمارے پر فلاں شخص والی مقرر ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے دوستوں میں سے ہے۔ میں اس خوف کی بنا پر شاید وہ شیعہ نہ ہو، اس کے پاس جانے سے میرا تمام مال میرے ہاتھوں سے چلا جائے۔ میں نے خدا کی طرف اور آپ علیہ السلام کی طرف فرار کیا ہے۔ امام نے فرمایا اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور ایک چھوٹا سا رکا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فی ظل عرشہ ظلالا لا یملکہا الا من نفس عن اخیہ المومن قربت وعانا بنفسہ او صنع الیہ معروفا ولو بشق تمرو ھذا اخوک و اسلام۔ از کتاب کلمت طیبہ۔ اللہ کے عرش کے سائے میں بہت سے صاحبان ہیں جن کا مالک صرف وہی شخص ہوگا جو اپنے بھائی کو غم سے نجات دلائے گا، اسے کسی قسم کی سہولت فراہم کرنے یا اس سے کوئی نیکی کرے گا، اگرچہ کہ آدھا خرما ہی کیوں نہ ہو، یہ شخص تمہارا بھائی ہے۔ امام نے اس رکے پر مہر لگائی، فرمایا یہ اسے دینا۔ جب میں اپنے شہر واپس آیا، رات کو اس کے گھر گیا، اجازت طلب کی اور کہا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھیجا ہوا ہوں۔ بس میں نے دیکھا کہ فوراً ننگے پاؤں باہر نکل آیا۔ جیسی اس کی نظر مجھ پر پڑی، آگے بڑھ کے مجھے سلام کیا، میری پیشانی چوم کر کہا جناب کیا آپ کو میرے مولا نے بھیجا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اگر یہ سچ ہے تو آپ کے لیے میری جان بھی قربان ہے۔ بس اس نے میرے ہاتھوں کو تھام لیا اور دریافت کیا جب آپ میرے مولا سے رخصت ہوئے تو ان کا کیا حال تھا؟ میں نے کہا اچھے تھے۔ اس نے کہا خدا کی قسم؟ میں نے کہا خدا کی قسم۔ اس نے 3 مرتبہ یہ الفاظ مجھ سے کہے۔ بس میں نے امام کا رکا اسے دیا، اس نے پڑھ کر چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس کے بعد اس نے کہا اے بھائی آپ کو مجھ سے کیا کام ہے بتائیں؟ میں نے کہا سرکاری حساب میں میرے ذمے کچھ 1000 درہم ہے، ان کو ادا کرتے کرتے میری جان نکل جائے گی۔ یہ سن کر اس نے سرکاری فائل طلب کی اور جو کچھ میرے ذمے تھا اسے معاف کر دیا، مجھے ادائیگی کی رسید دے دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے مال کے صندوق منگوائے، اس میں سے آدھا مال مجھے دیا، پھر اپنے گھوڑے منگوائے، اس میں سے ایک مجھے دیتا تھا، ایک اپنے لیے رکھتا تھا، پھر اپنے کپڑے منگوائے، ایک جوڑا خود لیتا تھا، دوسرا مجھے دیتا تھا، یہاں تک کہ اپنے تمام مال میں سے آدھا مجھے عطا کیا، اور مسلسل یہ کہتا جاتا تھا اے بھائی آیا میں نے تمہیں خوش کر دیا؟ میں نے کہا جی ہاں خدا کی قسم۔ جب حج کا زمانہ آیا تو میں نے کہا میں اس کے احسان و مہربانی کی ہرگز تلافی نہیں کر سکتا سوائے اس چیز کے جو خدا اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے بہتر ہو۔ اس کے بعد میں نے حج کے لیے روانہ ہوا تاکہ اس کے لیے دعا کروں، اور اپنے امام اور مولا کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا تاکہ ان کے سامنے اس کی تعریف کروں اور امام سے اس کے لیے دعا کراؤں۔ مکے کے بعد جب میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں بہت خوش پایا۔ امام نے فرمایا اے یقین وہ آدمی تمہارے ساتھ کیسے پیش آیا؟ میں نے جب وہ تمام باتیں امام کی گوش گزار کی تو امام کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ اس کے بعد میں نے کہا اے میرے مولا کیا اس کے اس عمل سے آپ خوش ہیں تاکہ خدا اسے خوش کرے؟ امام نے فرمایا ہاں خدا کی قسم اس نے میرے آباء و اجداد کو خوش کیا۔
خدا کی قسم اس نے امیر المومنین علیہ السلام کو، رسول خدا صلوات اللہ علیہم کو اور عرش پہ خدا کو خوش کی۔ صفحہ 145 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور علی بن یقطین۔ ابراہیم جمال نے علی بن یقطین یعنی ہارون رشید کے وزیر سے ملاقات کرنا چاہی، لیکن اسے اجازت نہیں ملی، اسے منع کر دیا گیا۔ اسی سال علی بن یقطین حج سے مشرف ہوئے اور مدینے گئے۔ جب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زیارت کے لیے اجازت چاہی تو امام نے انہیں اجازت نہیں دی۔ دوسرے دن انہوں نے امام سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ اے میرے مولا، میرا ایسا کون سا گناہ ہے کہ کل آپ نے مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی؟ امام نے فرمایا کیونکہ تم نے اپنے بھائی کو اجازت نہیں دی، اس لیے خداوند تمہاری کوشش کو قبول نہیں کرے گا جب تک ابراہیم جمال تمہیں معاف نہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا میرے مولا، اس وقت ابراہیم جمال یہاں کہاں، وہ تو کوفے میں اور میں مدینے میں، میں اسے اپنے آپ سے کیسے راضی و خوشنود کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا جب رات ہو جائے تو اکیلے بقیع میں جاؤ، اس طرح کہ تمہارا کوئی دوست سمجھ نہ سکے، وہاں ایک اچھی نسل کا گھوڑا ہوگا، اس پر سوار ہو جانا۔ علی بن یقطین نے ایسے ہی کیا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم جمال کے گھر کے دروازے پہ پایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں علی بن یقطین ہوں۔ ابراہیم نے گھر کے اندر سے ہی کہا علی بن یقطین کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ علی نے فریاد کی مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ اسے قسم دی کہ مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دو۔ جب وہ داخل ہوئے تو کہا اے ابراہیم، میرے مولا نے مجھے اس وقت تک قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے جب تک تم مجھے معاف نہ کر دو۔ ابراہیم نے کہا خدا تمہیں بخشے۔ علی بن یقطین نے اسے قسم دی کہ وہ اپنے پیروں کو میرے چہرے پہ رکھو۔ ابراہیم نے قبول نہ کیا۔ علی نے 2 مرتبہ اسے قسم دی۔ ابراہیم نے ایسے ہی کیا تو علی بن یقطین نے کہا خدایا گواہ رہنا۔ بعد میں گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے آپ کو امام کے دروازے پر پایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، امام نے انہیں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اس حدیث سے برادر ایمانی کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باوجود یہ کہ علی بن یقطین امام کے خاص صحابیوں میں سے تھے اور امام ہی کے حکم سے انہوں نے وزارت کا عہدہ قبول کیا اور ان پر امام کی اس قدر عنایت تھی کہ عید قربان کے دن امام نے فرمایا کہ علی بن یقطین کے سوا اس دن میرے دل میں کسی کا خیال نہ آیا اور میں نے اس کے لیے دعا کی۔ اس مقام و مرتبے کے باوجود امام علی بن یقطین سے اس وقت تک راضی نہ ہوئے جب تک اسے اپنے آپ سے راضی نہ کر لیا۔ چنانچہ ہمیں بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کسی برادر مومن کی حق تلفی ہو اور یہ بات خدا اور رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ خود اس شخص کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 147۔ واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مظلوم پر سے ظلم دور کرنے یا مومنوں کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آخرت کے ثواب کے علاوہ اس دنیا میں بھی اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی اپنی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات اور واقعات ملتے ہیں۔ یہاں صرف ایک واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے جو حدیث پر بھی مشتمل ہے۔ کتاب محاسن کے مصنف عالم جلیل احمد بن محمد بن خالد البرقی، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں غیبت صغرا میں بھی موجود تھے، فرماتے ہیں میں شہر رے میں پہنچا اور کوتکین کے منشی ابو الحسن ماورانی کا مہمان ہوا۔ اس کی طرف سے میرے لیے سالانہ وظیفہ مقرر تھا جو میں کاشان میں واقع ایک علاقے کے ٹیکس سے محسوب کر لیتا تھا، لیکن اچانک مجھ سے ٹیکس کا مطالبہ کیا گیا اور اپنے کچھ کاموں کی وجہ سے میری طرف سے غافل ہو گیا۔ ایک روز جبکہ میں سخت فکر و پریشانی میں مبتلا تھا کہ یکایک میرے پاس ایک پاکیزہ بزرگ آیا جو بہت کمزور تھا، لگتا تھا اس کے بدن میں خون بالکل نہیں، یعنی وہ زندوں کی شکل میں ایک مردہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا اے ابو عبداللہ، میرے اور تمہارے درمیان وجہ اشتراک دین کی پاکیزگی اور ائمہ طاہرین کی دوستی ہے، خدا کی خوشنودی اور ہم سادات کی دوستی کے خاطر میرے لیے انہیں ایام میں سے کچھ نہ کچھ کرو۔ میں نے دریافت کیا آخر آپ کی حاجت کیا ہے؟ وہ بولا لوگوں نے میرے متعلق یہ مشہور کر دیا ہے کہ میں نے کوتکین کے خلاف سلطان کو خفیہ طور پہ کچھ لکھ دیا ہے، اس لیے انہوں نے میرا مال ضبط کر لیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی حاجت پوری کرواؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے کچھ سوچ کے اپنے دل میں کہا اگر اپنی اور اس کی حاجت بیک وقت طلب کرتا ہوں تو دونوں پوری نہیں ہو سکتی، اگر اس کی حاجت طلب کرتا ہوں تو اپنی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں اپنی لائبریری گیا تو مجھے حضرت صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ملی کہ اگر کوئی خلوص دل سے اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے تو خدا اس کے ذریعے اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اگر خود اس کی بھی کوئی حاجت ہو تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بس میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا، ابو الحسن مادرانی کے دروازے پر جا پہنچا اور جب میں اجازت لے کے اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر کرسی پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا بیٹھو۔
بس خدا نے میری زبان پر یہ آیت جاری کر دی کہ جسے میں نے بلند آواز سے پڑھا، وَابْتَغْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ سورہ قصص آیت 77۔ یعنی خدا نے تمہیں جو مال و جاہ، اعضاء و جوارح کی نعمت عطا کی ہے ان سے سعادت اخروی حاصل کرو، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ یعنی زندگی، صحت، فراغت، توانگری اور جوانی جسے تم اچھے کام میں صرف کرو اس سے غافل نہ ہو، اور اسی طرح نیکی کرو جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، اور زمین پر فساد نہ کرو، یقیناً خدا فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ابو الحسن نے کہا کہ یہ تمہارا یہ آیت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں کوئی حاجت ہے تو کھل کر بیان کرو۔ میں نے کہا لوگوں نے فلاں شخص کے خلاف اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اس نے پوچھا کیا وہ شیعہ ہے جو تم اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس پر وہ کرسی سے اتر آیا اور غلام سے کہا رجسٹر اٹھا لاؤ۔ وہ رجسٹر لایا جس میں اس شخص کا مال درج تھا اور وہ بہت زیادہ، تو اس نے حکم دیا کہ اسے یہ سب رقم لوٹا دی جائے، اسے ایک لباس اور خچر دیا جائے، اسے اس کے اہل و عیال کے پاس عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا جائے۔ پھر کہا اے ابو عبداللہ، تم نے نصیحت کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور میرے کام کی اصلاح کر دی۔ پھر اس نے ایک پرچہ اٹھا کر اس پر لکھا کہ احمد بن محمد بن خالد البرقی کو دے دیا جائے، یہ کاشان میں اس کی کاشت کے محاصل میں شمار کیا جائے۔ پھر کچھ دیر رکا اور کہا اے ابو عبداللہ، خدا تمہیں اس کی اجازت دے کیونکہ تم نے اس ظلم کو جو اس بیچارے پر ہوا تھا اس سلسلے میں میری ہدایت کی۔ پھر وہ دوسرا لکھا کہ اسے 10,000 درہم اور دیے جائیں کیونکہ اس نے ہمیں نیکی کی راہ دکھلائی۔ احمد نے کہا میں نے اس کے ہاتھ چومنا چاہے تو کہنے لگا میرے عمل کو ضائع نہ کرو، خدا کی قسم اگر تم میرے ہاتھ چومو گے تو میں تمہارے پیر چوموں گا۔ یہ بات اس کے حق میں کم تھی کیونکہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی تھامے ہوئے تھا۔ صفحہ 153۔ 31واں گناہ کبیرہ السحر یعنی جادو۔ 31واں گناہ یہ کہ جس کا گناہ کبیرہ ہونے کے بارے میں صراحتاً ذکر کیا گیا ہے وہ جادو ہے۔ چنانچہ وسائل میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور عبدالعظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح میں جو روایت امام جواد علیہ السلام نے امام علی رضا علیہ السلام سے، انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے گناہان کبیرہ کے بارے میں نقل کی ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جادو گناہان کبیرہ میں سے ہے کیونکہ خداوند عالم عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 104 کہ وہ اس منتر کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر اختیار نہیں کیا لیکن شیاطینوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، وہ چیزیں جو ہاروت و ماروت دونوں فرشتوں پر بابل میں نازل کی گئی تھیں۔ حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم دونوں کو فقط آزمائش ہے، ہم دونوں کو فقط آزمائش ہے، پس تو اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس پر بھی وہ ان سے وہ ٹوٹ کے سیکھتے تھے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیں، حالانکہ بغیر اذن و خداوندی کے وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے جو خود انہیں کو نقصان پہنچاتی تھیں اور کچھ نفع نہ پہنچاتی تھیں، باوجود یہ کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جس شخص نے ان برائیوں کو خریدا ہو وہ آخرت میں بے نصیب ہے، اور بے شک وہ معاوضہ بہت ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کاش وہ کچھ سوچے سمجھے ہوتے۔ صفحہ 155۔ تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عرصے تک جادو یہودیوں میں رائج تھا اور اس کی نسبت وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دیتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت سلیمان کی حکومت جن و انس، جنگلی جانور، پرندوں کو اپنا متی بنانا تھا اور دوسرے تمام خلاف معمول کام، یہ سب اس جادو کے زیر اثر تھا جس میں کچھ باتیں ان تک پہنچی تھیں۔ جادو کے دوسرے حصے کو وہ دو فرشتوں ہاروت و ماروت سے منسوب کرتے تھے، لہذا قرآن مجید حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کی اس بات کو رد کرتا ہے کیونکہ زندہ مخلوق کے حواس و افکار اور دنیا کے موجودات پر اس روش کے خلاف جو خدا نے عادتاً ان کے لیے مقرر کی ہے عمل کرنے اور تصرف کرنے کا نام جادو ہے۔ اس لیے جادو ایک طرح سے خدا کے انکار کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان جو ایک معصوم نبی تھے، ان کی مقدس ذات کفر خدا سے منزہ تھی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر اختیار نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور ہاروت و ماروت کے بارے میں خداوند عالم عز و جل فرماتا ہے
کہ وہ چیزیں جو ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں پر بابل میں نازل کی گئی تھیں، حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعہ یعنی آزمائش ہیں، بس تو اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا، اور اس پر بھی وہ ان سے ٹوٹکے سیکھتے تھے جن کی وجہ سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیں، حالانکہ بغیر اذن خدا کے وہ اپنی باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو خود انہی کے نقصان پہنچاتی تھی، ان کے فائدے کا سبب نہ تھی۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت کے بعض تفاسیر میں سے جعلی روایات ذکر کی گئی ہیں، وہ ایسی لغو باتیں ہیں جن کا جھوٹ ظاہر ہے، یا مثلا وہ لکھتے ہیں کہ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چوری کی اور 40 دن تک ان کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کی، اس مدت میں شیطانوں نے لوگوں کے درمیان جادو رائج کیا۔ جیسا کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، جب ان پر شہوت غالب آئی انہوں نے شراب بیچنے اور ایک آدمی کو قتل کرنے کے بعد ایک عورت کو اس سے زنا کیا، پھر وہ عورت آسمان پر چلے گئی اور ستارہ زہرا وہی عورت ہے۔ حق بات یہ ہے کہ کتاب عیون رضا میں امام علی رضا علیہ السلام نے ہاروت و ماروت کے بارے میں مامون سے گفتگو کے ضمن میں فرمایا کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو جادو کا توڑ کا طریقہ بتایا تاکہ اس کے ذریعے جادوگروں کے جادو کی روک تھام کریں اور ان کے عمل کو باطل کر دیں۔ انہوں نے جادو میں سے کوئی چیز نہیں سکھائی تھی مگر یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے تنبیہ کر دی کہ ہم تمہاری ذریعہ آزمائش ہیں، تم کافر مت ہو جانا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے عمل کے جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان دوری پیدا کرتے تھے کافر ہو گئے، اور وہ مخصوص اعمال کے جنہیں وہ انجام دیتے تھے اس کے ذریعے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنے میں مشغول ہو گئے۔ ضمناً جیسے کہ ہاروت و ماروت کے قصے کو شیعہ فقہا نے بھی کچھ اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر مجمع البیان میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ قصہ پوشیدہ باتوں میں سے ہے اور اس کی تعویل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بحار الانوار کی 14ویں جلد میں بعض مفسرین سے نقل کیا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت سے انسان کے قلب و روح کی طرف اشارہ ہے، جو کہ قیام حق کے لیے عالم روحانی سے عالم جسمانیت میں بدل گئے، چنانچہ ان کا اس حیات دنیاوی زہرا میں امتحان لیا گیا اور وہ ہوائے نفسانی میں مبتلا ہو گئے اور غفلت کے نشے میں چور ہو کر دنیا میں مگن ہو گئے، اپنی نفسانی خواہشات کی پوجا کرنے لگے اور اس طرح انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا اور خود کو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں سے محروم کر لیا۔ چنانچہ دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ اس قسم کی روایات اپنے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہیں، اور اس قسم کی روایات اگر معصوم سے نقل کی گئی ہوں تو ان کے بارے میں معصوم ہی سے رجوع کرنا چاہیے۔ شیخ صدوق رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زہرا اور سہیل 2 قسم کے دریائی جانور ہیں جن کا روایات میں مسخ شدہ جانوروں اور ہاروت و ماروت کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ 2 آسمانی ستارے ہیں جن کو بعض اہل سنت ہاروت و ماروت سمجھتے ہیں۔ جو آیت گزر چکی ہے اس سے یہ بات آشکارا ہو گئی ہے کہ جادو کفر کے برابر ہے اور جادوگر کو روز قیامت کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 103 کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا الْمَثُوبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر لوگ ایمان لاتے اور جادو وغیرہ سے بچ کر پرہیزگار بنتے تو خدا کی درگاہ سے جو ثواب ملتا وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا، کاش یہ لوگ اتنا تو سمجھتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسائل بے 25 صفحہ 107 3 قسم کے لوگ بہشت میں نہیں جائیں گے: ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ جادو کرنے والا، قطع رحم کرنے والا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الساحر کالکافر فی النار، وسائل بے 24 جیم 12 صفحہ 104۔ جادو کرنے والا خدا کو نہ ماننے والے کافر کی مانند آتش جہنم کا مستحق ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد فرمایا وسائل بے 25 جیم 12 صفحہ 107، معاف کیجیے گا۔ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت بھی جادو سیکھے تو وہ کافر ہو گیا، خدا کی قسم اس کا آخری مقام یہی ہے، یعنی اس کے نصیب میں رحمت خدا نہیں ہے اور اس کی سزا قتل ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کتاب فقہ جیم 3 صفحہ 282، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ جس نے یوں شکایت کی کہ میرے شوہر میرے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، میں نے اس کے لیے ایک ایسی چیز بنائی ہے تاکہ وہ مجھ پر مہربان ہو جائے، یعنی اس کے لیے جادو کیا ہے۔ بالقول عوام کے میں نے اس کے کھانے کے لیے ایسی چیز بنائی ہے تاکہ وہ مجھے پسند کرے۔
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر لعنت پڑے کہ تو نے دریاؤں اور مٹی کو تاریک کر دیا اور زمین اور آسمان کے ملائکہ تجھ پر لعنت کرتے ہیں۔ وہاں سے جانے کے بعد اس عورت نے دنوں میں روزے رکھنا اور راتوں کو عبادت کرنا شروع کر دی، اپنے بالوں کو کاٹ لیا اور بدن پر چمڑا پہن لیا۔ لیکن جب یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اس کے یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ محدث فیض اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے ہیں وہ ظاہری اعمال جو اس سے قبول نہیں ہوں گے، یعنی جادو کی سزا جو کہ قتل ہے، اس میں حائل نہیں ہوں گے، اگرچہ فی الواقع اس کی توبہ قبول ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنے شوہر پر جادو کر کے ظلم کیا ہے۔ اسی سبب سے احتمال ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ سے راضی نہ کرے اس کی توبہ، اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ احتمال ہے کہ اس جملے سے جادو کے گناہ کبیرہ ہونے کی طرف اشارہ ہو، جیسے کہ یہ سارے اعمال اس کی تلافی نہیں کریں گے، کیونکہ جادو کے گناہ سے رحمت خدا عز و جل اس قدر دور ہو گئی کہ یہ عبادات بھی اسے خدا سے نزدیک نہیں کرتے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفینۃ البحار جیم اول صفحہ 5 اور 6، اگر کوئی شخص کسی جادوگر یا کاہن یا جھوٹے کے پاس جائے اور جو کچھ وہ کہے اس کی تصدیق کرے تو گویا وہ کافر ہو گیا، ان تمام آسمانی کتابوں کے مطابق جنہیں خدا نے نازل کیا ہے۔ جادو کی سزا قتل ہے۔ جو مسلمان جادو کرتا ہے اگر توبہ نہ کرے اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی کافر جادو کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حاکم شرع جتنی مناسب سمجھے اسے سزا دے سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کافی جیم 7 صفحہ 26 بے حد سحر، یعنی جادوگر کے سر کے اوپر تلوار کے ایک ہی وار سے 2 ٹکڑے کر کے اسے قتل کر دے۔ تہذیب سعد 147، جب 2 عادل گواہ اس کے جادو کی گواہی دیں تو اس کا قتل جائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کافی جیم 8 صفحہ 26 اور تہذیب میں مسلمان جادوگر کو قتل کر دینا چاہیے، کافر جادوگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر جادوگر کو کیوں نہیں قتل کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ کفر جادو سے بھی بڑھ کر ہے، جادو اور شرک ایک ہی ہیں، یعنی جب کافر غیر حربی اپنے کفر کے باوجود قتل نہیں ہو سکتا تو جادو کے سبب تو اور بھی قتل کے لائق نہیں، کیونکہ کفر جادو سے بھی بڑا گناہ ہے، اور مسلمان جادوگر اس لیے قتل ہوتا ہے کہ وہ شرک کے قریب پہنچ گیا۔ نمبر 1، جادو کی حقیقت۔ وسیلۃ النجات میں سید مرحوم کہتے ہیں کہ جادو کا مطلب ہے کچھ خاص وظائف لکھنا یا پڑھنا، یا کچھ مخصوص چیزیں آگ میں جلانا، ان کا دھواں دینا، یا کوئی تصویر بنانا یا پھونکنا یا گانٹ لگانا، یا کچھ چیزیں خاص طریقے سے بعض مقامات پر گاڑنا یا دبانا ہے تاکہ جس شخص پر جادو کیا جائے اس کے جسم، دل یا عقل پر اثر کرے۔ مثلا اگر وہ غائب ہو تو اسے حاضر کر دے، یا اسے سلا دے، یا بے ہوش کر دے، یا اس کے اور دوسرے کے درمیان محبت یا دشمنی پیدا کر دے۔ مثلا شوہر کو بیوی سے روکنا اور ان میں تفرقہ ڈالنا۔ تفسیر المیزان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کی تفسیر کے ذیل میں کچھ دلچسپ باتیں لکھی ہیں جن کا ترجمے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ بحث فلسفی صفحہ نمبر 163، اس میں شک نہیں کہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو خلاف عادت کام کرتے ہیں اور غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے ان میں سے اکثر کاموں کے اسباب فطری ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کام تو عادت اور مشق کی بدولت انجام پا جاتے ہیں۔ مثلا دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ زہر قاتل کھا جاتے ہیں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یا غیر معمولی وزنی چیزیں زمین سے اٹھا لیتے ہیں، یا رسی پر چل لیتے ہیں، یا دوسرے اس قسم کے ایسے کام جن کے قدرتی اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان کی خبر نہیں ہوتی۔ مثلا آگ میں داخل ہو جاتے ہیں اور نہیں جلتے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اپنے جسم پر کوئی ایسی چیز مل لیتے ہیں کہ جس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ مثلا کوئی ایسا خط لکھتا ہے جس پہ حروف نظر نہیں آتے لیکن جیسے ہی دکھائیں تو وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ بعض کام اتنی پھرتی سے کیے جاتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان یہ خیال کرتا ہے کہ کسی مافوق الفطرت سبب کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اسے ہاتھ کی صفائی شعبدہ بازی اور نظر بندی کہتے ہیں۔ البتہ بعض خلاف عادات کام مادی اسباب کا نتیجہ نہیں کہے جا سکتے، جیسے کہ غیبی خبریں دینا، خصوصاً پیشن گوئیاں جو کہ مستقبل کے بارے میں ہوتی ہیں، یا 2 انسانوں میں محبت اور دشمنی پیدا کرنا، باندھنا، کھولنا، سلانا، بیمار کرنا، روحیں طلب کرنا، قوت ارادی سے بعض چیزوں کو حرکت دینا وغیرہ جو ریاضت کرنے والے کرتے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سبب قوت ارادی اور نتیجے پر عقیدے رکھنے سے انجام پاتے ہیں۔
یعنی پہلے اس بات کا علم اور مکمل اعتقاد پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ارادہ بھی۔ بعض معاملات میں کسی خاص شرط کے بغیر ارادہ موجود ہوتا ہے، بعض معاملات میں شرطیں بھی ہوتی ہیں، مثلاً یہ کہ روحیں طلب کرتے وقت ایسے بچے کے سامنے آئینہ رکھ دیتے ہیں جو کچھ خاص شرائط کا حامل ہوتا ہے، یا مخصوص جملے پڑھتے ہیں محبت اور عداوت پیدا کرنے کے معاملوں میں، کوئی طے شدہ عبارت خاص قسم کی روشنائی سے کسی خاص چیز پر لکھتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو انجام دینے کے لیے مؤثر ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض جس وقت کسی چیز کے بارے میں قطعی علم پیدا ہو گیا ہو، حواس انسانی پر اثر ہو جاتا ہے، اور جس چیز کا علم ہو وہ انسان کے سامنے مجسم ہو جاتی ہے اس بات کی کہ آپ خود بھی آزمائش کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اپنے آپ سے کہیں کہ کوئی خاص شخص یا چیز آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ذہن میں اس کا خیال اس طرح قائم کریں کہ آپ کی توجہ اس کے سوا اور کسی چیز کی طرف نہ ہو، تو اس وقت آپ اچھی طرح دیکھ لیں گے کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے قدیم اتباع ایسی تلقین کر کر کے خطرناک بیماریوں کا علاج کرتے تھے، یعنی مریض کو شفا یابی اور صحت کی اس قدر تلقین کرتے تھے کہ اس کے ذہن میں اس کا ایک قطعی تصور قائم ہو جاتا تھا، اس کے بعد نتیجہ حاصل ہو جاتا تھا۔ اگر قوت ارادی بہت قوی ہو جائے تو ممکن ہے کہ جو صلاحیت وہ خود میں پیدا کر لیتا ہے دوسرے میں بھی پیدا کر لے۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا اس سے کچھ باتیں واضح ہو رہی ہیں کہ نمبر 1، اس قسم کی نتیجے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ایک شخص کو جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کا واضح اور مکمل علم ہونا چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ علم حقیقت اور واقعیت کے مطابق ہی ہو، لیکن چونکہ وہ قطعی علم رکھتے ہیں اس لیے اس کا اثر ہوتا ہے۔ شاید مخصوص فرشتے اور شیطان جن کے نام کچھ وظائف والوں نے مرتب کیے ہیں اس قسم کے ہوں، اسی طرح روحوں کا طلب کرنا بھی اسی قسم کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اس سے زیادہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ روح ان کی خیالی یا حقیقی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ سچ مچ ان کے سامنے خارج میں کوئی وجود ظاہر ہو گیا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو دوسرے بھی دیکھتے، اسی طرح مختلف اعتراضات جو اس سلسلے میں پیدا ہوتے ہیں حل ہو جاتے۔ مثلا یہ کہ بعض اوقات کسی زندہ شخص کی روح کو جو اپنے کام میں مشغول ہے بلائیں، اس سے باتیں کریں، وہ روح پورے طور پر اس بات سے بے خبر ہو، یا یہ اعتراض کہ روح مجرد ہے اور زمان و مکان میں محدود نہیں ہے، اس کو کسی متعین مقام پر بلانے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص شخص کی روح ایک شخص کے پاس ایک صورت میں حاضر ہو اور دوسرے کے پاس دوسری شکل میں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ روحیں جو بلائی جاتی ہیں وہ جھوٹ بولیں یا ایک دوسرے کو جھٹلائیں۔ ان تمام اعتراضات کا صرف ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ روح صرف بلانے والے شخص کے عالم تصور میں یا اس کے سامنے حاضر ہوتی ہے، قدرتی چیزوں کی طرح اس طرح حاصل نہیں ہوتی کہ جیسے ہم اسے خارج میں اپنے حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کر رہے ہیں، یعنی یہ تصور میں جو کوئی ایسے مؤثر نمبر 2 جو کوئی ایسے مؤثر ارادے کا مالک ہو، اگر اپنے ہی شخصیت اور قوت روح پر تکیہ کرتا ہو، جیسا کہ غالباً ریاضت کرنے والوں میں دیکھا جاتا ہے، تو قدرتی طور پر اس کے ارادے کی طاقت اور تاثیر محدود ہوگی۔ اگر ایسے ارادے والا خدا پر بھروسہ رکھے گا، جیسے کہ انبیاء، اولیاء اور اہل یقین جو صرف خدا کے لیے ارادہ کرتے ہیں، تو ایسا پاکیزہ ارادہ جو خود مستقل نہ ہو، فطری طور پر لامحدود اور خدائی ارادہ ہوگا، اس کے نتائج لامحدود ہوں گے۔ جن لوگوں کے پاس اس دوسری قسم کا ارادہ ہے، جب مخالفین کے چیلنج پر ان سے مقابلہ کرنے اور ان کا ذوق ثابت کرنے کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس قسم کے کاموں پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں، تو ان کے عمل کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر اس مقام پر نہ ہو تو کرامت کہتے ہیں، یا اگر دعا کے ساتھ ہو تو دعا کی مقبولیت کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا ارادہ جو خط پر نہیں اپنی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اگر روح یا جن وغیرہ سے مدد طلبی کے ذریعے ہو تو کہانت کہلاتا ہے، جو دعا اور منتر وغیرہ کے ساتھ ہو تو جادو کہلاتا ہے۔ نمبر 3، چونکہ ہمارے علم کے مطابق اس قسم کے ارادے کے زیر اثر انجام پذیر ہوتے ہیں، اس لیے ارادوں کی قوت اور کمزوری کے مطابق ان کا اثر بھی قوی اور کمزور ہوتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کا اثر توڑ دے۔ جس طرح معجزہ جادو کو باطل کر دیتا ہے، یا جن لوگوں کو روح اور ارادہ قوی ہوتا ہے ان پر بعض دوسرے لوگوں کا ارادہ اثر نہیں کر پاتا، جیسے کہ عمل تنویم یعنی کہ سلانے، ہپنوٹزم، روحیں طلب کرنے میں دیکھا گیا ہے۔ صفحہ 167 علمی بحث۔ وہ علوم جن میں انوکھے اور مافوق الفطرت اثرات کی گفتگو کی گئی ہے وہ بہت سے ہیں، مثلا کیمیا جو یہ بتاتا ہے کہ قدرتی اشیاء سے عجیب و غریب کام لینے کے لیے ارادی قوت کو مخصوص مادی قوت سے کس طرح ملاتے ہیں۔ اس علم کا ایک شعبہ وہی نظر بندی ہے جس میں قوت متخیلہ سے کام لے کر انسان عجیب نتائج کو اپنے سامنے مجسم کر لیتا ہے۔ یہ علم جادو کی سب سے واضح قسم ہے۔
نمبر 2 لیمیا یا تسخیرات کا علم، جو عالم بالا کی قوی روحوں مثلاً ستاروں کے متعلق روحوں سے رابطہ قائم کر کے جنون کی مدد اور ان کی تسخیر سے قوت ارادہ کی تاثیر بیان کرتا ہے۔ نمبر 3 ہیمیا یا تلسمان، جو حیرت انگیز نتائج پیدا کرنے کے لیے نچلی دنیا سفلی کی اشیاء میں اوپری دنیا علوی کی قوتیں ملانے کی کیفیت سے بحث کرتا ہے۔ نمبر 4 ریمیا یا شعبدہ بازی، جو خلاف معمول آثار کو محسوس بنانے کے لیے مادی قوتوں اور اشیاء کے خواص سے کام لینے کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ ان چاروں قسموں کو فن کیمیا کے ساتھ ملا کر 5 سری یا مخفی علوم کہتے ہیں۔ انہی علوم میں علم اعداد اور اوفاق بھی مل جاتے ہیں، جو مقاصد کے اعداد اور حروف کو باہم ربط دینے، مثلث یا مربع کی شکل کی خاص جدولیں کھینچنے، ان کے خانوں میں مذکورہ حروف یا اعداد کو مختلف مرادیں پانے کے لیے مخصوص طریقے سے رکھنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ انہی میں علم خافیہ بھی شامل ہے، جو حروف بدلنے توڑنے کی کیفیت، مد نظر چیز کے نام، فرشتوں اور شیطانوں کے جوانوں پر موکل ہیں، جو ان پر موکل ہیں، نام نکالنے، ان ناموں سے بنے ہوئے وظائف کے ذریعے اس مقصد کے حصول کی خاطر دعا کرنے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ انہی میں عمل تنویم، مقناطیسی یعنی مصنوعی نیند یعنی ہپنوٹزم اور روحیں بلانے کا عمل بھی شامل ہے، جو آج کل رائج ہے۔ صفحہ نمبر 168 کہانت یعنی پیشن گوئی کرنا، آنے والی باتوں کی خبر دینا اور پیشن گوئی کرنا کہانت کہلاتا ہے، اس خیال سے کہ یہ خبریں اب تک جنوں کے بعض گروہوں سے پہنچی ہیں، یا اس خیال سے کہ وہ ان اسباب کی روح سے جنہیں وہ پہچانتا ہے کہ ان سے آنے والے واقعات کو جان لیتے ہیں۔ مثلا سوال کرنے والے کے الفاظ، حالات، طور طریقہ بعض پیش آنے والی پوشیدہ باتوں کا سراغ لگا سکتا ہے۔ صاحب نہایا کہتے ہیں کہ کہانت کی اس قسم کو اعراف کہتے ہیں، عین رے الف فے۔ لیکن فقہا میں مشہور ہے کہ کاہن وہ شخص ہوتا ہے کہ جسے رائے دینے والا جن کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور جو اسے پوشیدہ بات کی اطلاع دیتا ہے، مثلا فلاں چرایا ہوا مال کہاں رکھا ہے، یا اس کا چور کون ہے، یا گمشدہ انسان کہاں ہے، یا فلاں شخص کا قاتل کون ہے، یا ایسی آنے والی باتوں کی خبر دیتا ہے جو پیشن گوئی کی قسم ہے۔ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کہانت حرام ہے، یعنی جس طرح سے جادو سیکھنا، دوسرے کو سکھانا، اس پر عمل کرنا، جادوگر کے لیے جادوگر کے پاس جانا حرام ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہانت سیکھنا، اس پر عمل کرنا، کہانت کے لیے کاہن کے پاس جانا بھی حرام ہے۔ بلکہ بعض فقہا نے یہاں تک کہا کہ کہانت بھی جادو کی قسم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خصال میں ہے کہ کاہن اور کہانت کرانے کے لیے کاہن کے پاس جانے والا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت جناب احسن نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مقاصد محرمہ شیخ انصاری میں ہمارے پاس ایک شخص ہے جب کوئی اس کے پاس آتا ہے اور چوری کیے ہوئے مال اور گمشدہ چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے، کیا ہمارے لیے اس سے پوچھنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی جادوگر کاہن یا جھوٹے کے پاس جائے، اس کی تصدیق کرے تو وہ ان تمام آسمانی کتابوں کی روح سے جو خدا نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی ہیں کافر ہو گیا۔ شیخ فرماتے ہیں، ظاہراً اس صحیح ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ باتوں کی خبر دینا، چاہے وہ کہانت کے ذریعے ہو یا اس کے علاوہ، قطعی طور پر حرام ہے، اگرچہ البتہ کوئی شک کے طور پر پوشیدہ باتوں کی اطلاع دے، جیسے شاید ایسا ہے تو یہ جائز ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو کہانت کو حرام پیشوں میں سے شمار کرتے ہیں، اس کی اجرت کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ مستدرک اور اسی قسم کی روایت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی نقل کی گئی ہے۔ صفحہ 171 مستقبل سے لا علمی میں لوگوں کی بھلائی ہے، ہمیں جان لینا چاہیے کہ کہانت وغیرہ کے حرام ہونے میں خوبیاں اور بھلائیاں ہیں۔ مثلا خدائے دانا یہ نہیں چاہتا کہ انسان آئندہ آنے والے واقعات اور حادثات سے آگاہ ہو، یقیناً اس کے نہ جاننے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ کوئی واقعہ اگر اچھا اور مرضی کے مطابق ہو تو انسان اسے جلدی جان کر مر نہیں جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نیک واقعہ دعا اور صدقہ جیسے کسی نیک کام کے ادا کرنے پر منحصر ہو، جنہیں اگر بجایا نہ لایا جائے تو محروم رہ جائے گا، یعنی وہ واقعہ ظہور پذیری نہ ہو۔ اگر کوئی حادثہ برا یا مرضی کے خلاف تو اسے جان کر انسان کو سخت تکلیف ہوگی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ حادثہ بھی یقینی نہ ہو، اس میں بدا واقعہ ہو جائے، کیونکہ بہت سے پیش آنے والے حادثات
دعا، صدقہ اور نیک کاموں کی برکت سے ٹل جاتے ہیں، جیسا کہ توبہ اور دعا کے ذریعے سے ہے۔ حضرت یونس کی قوم سے مصیبت ختم ہو گئی تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ کتاب احتجاج میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جب شیطانوں اور جنوں کا آسمان پر جانا بند کر دیا گیا تو پھر وہ آسمانی معاملات کی خبریں نہیں دے سکتے، اب صرف زمین کی حد تک سفلیات کی خبریں دے سکتے ہیں، وہ بھی یقینی نہیں ہوتی، کیونکہ جس طرح سے انسانوں میں سچے اور جھوٹے لوگ ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے جنوں میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے کسی کاہن کی بات کی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ صفحہ 172 جادوگر اور کاہن گندے ہوتے ہیں۔ اس پیشے یعنی جادو اور کہانت کی حرمت جاننے کے لیے باخبر لوگوں کے بیان کے مطابق یعنی اس سلسلے میں جو مختلف قسم کی بدماشیاں، جرائم و چوریاں اور بے ایمانیاں کی جاتی ہیں وہی کافی ہیں۔ مثلا تمام نیک اعمال چھوڑ دینا اور برے اعمال انجام دینا، جیسے شوہردار عورت سے زنا کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا یا مخصوص طریقوں سے انسانی خون پینا، یعنی جن چیزوں کو خدا نے قابل احترام بنایا ہے ان کی توہین کرنا، جیسے قرآن مجید کی آیتوں کی بے حرمتی کرنا، ایسے امور انجام دینا کہ جس کی بنا پر شیاطین سے زیادہ قریب ہو کر انہی کی صف میں شامل ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو ان سے بھی پستر کر لیا جائے تاکہ ان سے جادو کہانت سیکھ سکے۔ یقیناً یہ انسان کی کس قدر بدبختی ہے کہ وہ انسان جو نیک اعمال کی بدولت یعنی احکامات اسلامی پر عمل پیرا ہو کر فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے، بلکہ ملائکہ سے بھی افضل ہو سکتا ہے، لیکن یہی انسان اپنے اعمال بد کی وجہ سے اپنے آپ کو ان درجات سے محروم کر کے شیطانوں سے بھی پستر کر لیتا ہے۔ صفحہ 173 نمبر 3 شعبدہ شین عین بے دال ہے۔ کسی ایسی چیز کو جس کی کچھ بھی حقیقت اور اصلیت نہ ہو، بلکہ صرف تیز حرکت کی مدد سے اس طرح دکھانا کہ دیکھنے والا اسے خارج میں دیکھ سکے، اسے شعبدہ کہتے ہیں۔ مثلا اگر آنکھ کو گھمایا جائے تو آنکھ کے ایک دائرے کا سا دکھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اور بالکل اسی طرح جو شخص کار یا کشتی یا ریل پر سوار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ساکن اور زمین اور دریا کو متحرک دیکھتا ہے، یعنی شعبدہ بھی غیر واقعی باتوں کو حقیقی دکھاتا ہے۔ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شعبدہ نظر بندی حرام ہے اور جادو کی ایک قسم ہے، چنانچہ حدیث احتجاج میں ہے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے شعبدے کو جادو کی ایک قسم بتایا ہے، اور اہل فن نے جادو کی جو خصوصیات اور قسمیں بتائی ہیں شعبدہ بھی انہی میں شامل ہے۔ حقیقی اور غیر حقیقی اور اسے نظر بندی کہتے ہیں، یعنی وہ بات جو خارج وقوع پذیر نہیں ہوتی، ایسی غیر واقعی بات جو صرف دیکھنے والے کو نظر آ رہی ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں دونوں قسم کے جادو کیے تھے، پہلی بار غیر حقیقی جادو یعنی نظر بندی کیا، بعد میں وہ جادو دکھایا جس کی اصلیت اور حقیقت تھی، اس کے بعد انہوں نے اس کے علاوہ اور مختلف قسم کے جادو سیکھنے کا حال بیان کیا ہے، جس کا یہاں بیان کرنا زیادہ مفید نہیں اور گفتگو بھی زیادہ طویل ہو جائے گی۔ ابو حفص حداد کے حالات کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ اپنی جوانی میں کے ابتدائی ایام میں وہ ایک حسین عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اس کی محبت نے ان کا صبر و قرار لوٹ لیا، لیکن ان کے پاس اس سے ملاقات کی کوئی راہ نہ تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا نیشا پور میں ایک یہودی جادوگر رہتا ہے، وہ جادو کے ذریعے آپ کے مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ ابو حفص اس یہودی کے پاس گئے، اپنی حالت کو بیان کیا۔ یہودی اور جادوگر نے ان سے کہا تم 40 روز تک عبادات کو ترک کر دو اور تمام نیک اعمال سے دوری اختیار کرو تاکہ میں جادو کے ذریعے تمہارا مقصد پورا کر سکوں۔ ابو حفص نے یہ بات قبول کر لی، وہاں سے چلے گئے، اس کے کہنے پر عمل بھی کیا۔ 40 روز کے بعد جب ابو حفص یہودی کے پاس گئے تو اس نے جادو کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جادو کا کوئی اثر نہ ہوا، تو یہودی نے کہا ان 40 دنوں میں یقیناً تم سے کوئی نیک عمل صادر ہوا ہے جس کی بنا پر جادو اثر انداز نہیں ہو رہا، جلدی بتاؤ تم نے ایسا کون سا نیک عمل انجام دیا ہے۔ ابو حفص نے کہا ان 40 دنوں میں تو میں نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، البتہ ہاں ایک روز راستے میں سے گزرتے ہوئے راہ کے ایک پتھر کو ہٹا کر ایک طرف کر دیا تاکہ کوئی گر نہ پڑے۔ یہودی جادوگر نے کہا اے نوجوان، یہ رونے کا مقام ہے کہ تم نے جس خدا کی 40 روز نافرمانی کی ہے، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے تمہاری اس ذرا سی نیکی کو قبول کر لیا، یعنی تم نے 40 دن اپنے خدا کی مخالفت کی، اس کے باوجود اس نے تمہارے اتنے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیا اور تمہارا یہی عمل جادو کے اثر میں رکاوٹ بن رہا ہے، بس مناسب نہیں کہ تم ایسے کریم خدا کے حکم سے سرتابی کرو۔ کہتے ہیں کہ ان جملوں کا ابو حفص پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوا اور خدا کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہوا، یہاں تک کہ اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے صاحب کرامت بن گیا۔ صفحہ 175 جادوگر کی قوت محدود ہوتی ہے۔
جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سائل کے سامنے مختلف اقسام کی جادو کی تشریح فرما چکے تو اس وقت اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا جادوگر انسان کو کتا یا سور بنا سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، سفینۃ البحار جیم 1 صفحہ 65، جادوگر خدا کی مخلوق کو تبدیل کرنے سے عاجز ہے، کیونکہ وہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں اور مخلوقات کو بگاڑ دے یا تبدیل کر دے تو ایسا شخص خدا کی تخلیق میں اس کی شریک ہو جائے گا، جبکہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر جادوگر کے پاس ایسی طاقت ہوتی تو وہ اپنا بڑھاپا، پریشانی، بیماریوں کو بھی دور کر سکتا اور سر کے بالوں کو سفید نہ ہونے دیتا، اپنی غربت کو ختم کر دیتا۔ دراصل جادو کی سب سے بڑی قسم چغل خوری کی ہے، جس سے دوستوں میں تفرقہ ڈالا جاتا ہے اور پیار و محبت رکھنے والوں میں دشمنی پیدا کی جاتی ہے، اور مخلص اور وفادار افراد کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے، یعنی چغل خوری جادو سے ملا ہوا ہے، جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا۔ 176 صفحہ تسخیرات، فرشتے، جنوں، انسانی روحوں یا تمام حیوانات وغیرہ کو تابع کرنا تسخیرات کہلاتا ہے، جو کہ حرام ہے اور جادو کی قسم شمار ہوتا ہے۔ کتاب مقاصد میں شیخ فرماتے ہیں، جو خصوصیات جادو کی بیان کی جاتی ہیں ان کا اطلاق تسخیرات کی تمام قسموں پر بھی ہوتا ہے۔ شہید اول اور شہید ثانی علیہما رحمہ بھی اگرچہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے باعث جادو کو حرام کہتے ہیں، تاہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے یا جن کا تابع کرنا حرام قسم کا جادو ہے، اور شاید اس کی وجہ ان دونوں شہیدوں کی نظر میں یہ ہو کہ وہ جو فرشتے یا جن تابع کی جاتے ہیں وہ در حقیقت تکلیف اور اذیت دے کر تابع کی جاتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے قیافہ، ایک قاف یہ الف فے ہے، ایک شخص کو دوسرے کے نسب میں شامل کرنا قیافہ کہلاتا ہے۔ یہ بات اس معیار کے خلاف ہے جو شریعت نے نسب کے ثبوت اور ایک دوسرے سے الحاق کے لیے مقرر کیا ہے۔ مثلاً قیافہ شناس اپنے علم کی روح سے یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ فلاں شخص کا بیٹا یا بھائی ہے، جبکہ شرعی معیار کے مطابق وہ اس کا بیٹا یا بھائی نہیں ہے، یا کوئی کہے فلاں شخص کا بیٹا نہیں ہے، جبکہ وہ شرعی قانون کے مطابق اس کا بیٹا ہے۔ اس قسم کے قیافہ شناسی جادو سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے، لیکن جو کچھ اہل علم، سیانہ آدمی، عقل والا کسی شخص کے ظاہری اور باطنی اعضاء کی عجیب و غریب اور پوشیدہ باتیں معلوم کر کے بتاتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ قطعی طور پر حرام اور شرع کے خلاف بھی نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا۔ اس بارے میں اس قسم کے لوگوں کی عجیب و غریب باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا کافی اور بحار الانوار کی 11ویں جلد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ علی بن حبیرہ بن عباس کا ایک حاکم تھا، بنی عباس کا ایک حاکم تھا علی بن حبیرہ۔ اس کا رفید نامی ایک غلام تھا، جس پر ایک دفعہ وہ ناراض ہوا، اسے قتل کروا دینے کا ارادہ کیا۔ رفید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پناہ مانگی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ، اسے میرا سلام کہنا اور کہنا جعفر بن محمد علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے غلام کو پناہ دے دی ہے، اب اسے مت ستانا۔ رفید نے عرض کیا کہ میرا مالک ایک بے ایمان شامی ہے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ تو صحیح، جو کچھ میں نے کہا ہے وہی کہنا۔ رفید کہتا ہے میں روانہ ہو گیا اور بیابان میں ایک عرب سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہاں جا رہے ہو، تمہاری صورت تو مردے کی سی ہو رہی ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ، میرا ہاتھ دیکھ کے کہنے لگا تمہارا ہاتھ قتل ہونے والے انسان کا سا ہے۔ اسی طرح اس نے میرے پاؤں دیکھ کر کہا یہ تو مقتول انسان کے پاؤں ہیں۔ پھر میرا پورا جسم دیکھ کے کہنے لگا یہ مقتول کا جسم ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا اپنی زبان دکھاؤ، میں نے اپنی زبان دکھائی تو کہنے لگا تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ ایلسی کی زبان ہے اور اس پر ایسا پیغام لکھا ہوا ہے اگر تم بلند بالا پہاڑوں کے پاس بھی جاؤ تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے اور تمہارے متی ہو جائیں گے۔ رفید کہتا ہے جب میں اپنے مالک علی بن حبیرہ کے پاس پہنچا تو اس نے میرے قتل کا حکم دے دیا، میرے ہاتھوں کو باندھ دیا اور جلاد ننگی تلوار لے کے میرے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس وقت میں نے اپنے مالک سے کہا اے امیر، آپ نے مجھے پکڑوایا نہیں بلکہ میں خود چل کر آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے آپ سے تنہائی میں ایک بات کہنا ہے، پھر چاہے آپ مجھے قتل کر دیں یا بخش دیں۔ اس پر اس نے سب کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا اور تنہائی میں نے اس سے کہا میرے اور آپ کے آقا جعفر بن محمد علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اس کے بعد پوری بات بتائی۔ یہ سب سن کر اس نے کہا اللہ اکبر، کیا جعفر بن محمد علیہ السلام نے تجھ سے یہ بات کی ہے اور مجھ کو سلام کہلوایا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے 3 بار قسم کھائی۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر خود کھولے۔ اس نے کہا مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تو میرے ہاتھ اسی طرح نہیں باندھے گا۔ میں نے کہا میرے ہاتھ اس کام کے لیے ہرگز نہیں بھر سکتے۔ اس نے کہا میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آخر اس کے بے حد اصرار پر میں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے، پھر فوراً کھول دیے۔ پھر اس نے اپنی انگوٹھی یعنی جو نام کی مہر ہوتی ہے مجھے دے کر کہا میں نے تیرے معاملات تجھ پر چھوڑے، سب کچھ تیرے اختیار میں، جو چاہے کر۔
اسی طرح شیخ صدوق حشام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ ایک غلام فروش کے پاس گئے جو کہ مغرب سے آیا تھا۔ امام علیہ السلام نے ایک کنیز پسند فرمائی لیکن اس شخص نے نہیں بیچی۔ دوسرے دن امام کے حکم پر حشام اکیلے گئے، اس کو زیادہ قیمت دے کے کنیز خرید لی۔ اس کنیز فروش نے پوچھا وہ کون صاحب تھے جو کل آپ کے ساتھ آئے تھے؟ حشام نے تقیہ کر کہا میں نہیں پہچانتا، البتہ بنی ہاشم میں سے تھے۔ کنیز فروش نے کہا جب میں نے اس کنیز کو مغرب کے دور دراز شہر سے خریدا تھا تو ایک دن ایک عورت نے جو اہل کتاب تھی اس کنیز کو میرے ساتھ دیکھ کر پوچھا تو اسے کہاں سے لایا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسے اپنے لیے خریدا ہے، تو وہ بولی کہ اس کنیز کا تجھ جیسے شخص کے پاس رہنا مناسب نہیں ہے، اسے تو ایسے شخص کے پاس ہونا چاہیے جو اہل زمین میں بہتر ہو۔ جب یہ اس کے پاس رہے گی تو کچھ ہی عرصے میں اس سے ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کے سبھی مشرق اور مغرب والے اطاعت کریں گے۔ چنانچہ تھوڑے دنوں بعد اس کنیز سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام پیدا ہوئے۔